السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے سورۃ الجن کی تقریباً 19 آیات کی ہم نے تلاوت کر لی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 20 سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر آیت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ قل موٹا قاف، لیکن لام باریک ہے، لام کسی صورت میں بھی پر نہیں پڑھا جاتا۔ لام کو موٹا کرنا حرام ہے سوائے اللہ کے نام کے، لیکن وہ قاعدہ صرف اللہ کے نام کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کے نام سے پہلے جیسے کہ یہاں پہ زیر ہے تو پھر اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا، لیکن لام کسی بھی صورت میں موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں قل اس طریقے سے، نہیں، قاف کو تو ہم موٹا کریں گے لیکن لام باریک ہی پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ قل انما، نون کے غنّے کا خیال رکھنا ہے، اور میم کے ساتھ الف مدہ ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے۔ یہ مد تقریباً 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی 4 الف کے برابر اس مد کو لمبا کرتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قل انما، اتنا لمبا کریں گے۔ ادعو، دال کے اوپر ساکن ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ادعو، عین پیش واو، عو، اس چیز کا دھیان رکھنا آپ نے۔ ربی، یا مدہ اور را زبر با، رب، تھوڑا سا یہاں پہ بھی دیکھیں جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو رہی، کیونکہ شد کے اندر ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک حرکت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پہلی حرکت جو ہے وہ ساکن ہے، دوسرا ہمارے پاس زیر ہے، تو یہاں پہ بھی جھٹکا پیدا ہوگا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ربی ولا اشرک بہ، ولا، یہاں پہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پھر سے 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے۔ اس شریکو میں باریک کاف ہے اور ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ بھی، آگے کیا پڑھیں گے؟ احدا، ہا جو ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے اور اس طریقے سے اس کو نکالنا ہے کہ خا نہیں کہنا اس کو، نہ ہی ہا کہنا ہے۔ احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ قل موٹا قاف، لام پھر سے باریک، انی، نون کا غنہ ہم ادا کریں گے، لن یجیرنی، نون زیر یا نی، یہاں پہ مد شد بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے۔ یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے اور لن یجیرنی، ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ معاف کیجیے گا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد بھی اور تنوین کے بعد بھی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ لن یجیرنی، ٹھیک ہے، یا مدہ ادا کرنا ہے اور یہاں پہ بھی را کو پر پڑھنا ہے اور یہ بھی یا مدہ ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ من اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ احد، احد ولن، یہاں پہ دیکھیں پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ تنوین کے بعد جب واو آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ضرور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجد من دونہ ملتحدا، ولن اجد، لیکن نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پہ پھر سے من دونہ اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ ملتحدا، ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور دال 2 زبر دن کو وقف کی حالت میں ایک الف بنا دیں گے تو کیا بنے گا؟ ملتحدا۔
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا بلاغا من الله. اچھا جی، نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. غنہ کتنا ہوگا؟ بلاغم من اللہ، اتنا غنہ ہوگا. اور اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا. ورسالتہ میں را باریک پڑھی جائے گی اور ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھا جائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں سواد کو تو ہم پر پڑھیں گے لیکن اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے، کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھا جائے گا، جبکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے اسی لیے اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا. وَرَسُولَهُ، را کو ہم پر پڑھیں گے، ہا کے مخرج کا خاص خیال رکھیں گے. فَإِنَّ لَهُ، نون کا غنہ ضرور ادا کریں گے اور ہا لہو ایسے پڑھنا ہے. نار، اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں نارا، را کو کسی قسم کی غلطی نہ کریں لمبا کرنے کی. را زبر را، نون زبر الف، نا را زبر را، کیا بنا؟ نارا. اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے. جہنم، نون کا غنہ ادا کرنا ہے. خالدین، خا کو پر پڑھنا ہے اور اس کھڑی زبر کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن نون زبر نا کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم کسی صورت میں بھی لمبا نہیں کر سکتے. خالدین اتنا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فیہا ابدا، یہ مد ہے، اس مد کا خیال رکھنا ہے. 4 حرکات عربیہ کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اور ابدا میں کیا کرنا ہے؟ 2 زبر 1 الف بن جائے گا، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. حتی، ہا کہاں سے نکالنا ہے آپ خود دیکھ لیں، ہا کی آواز کیسے ہونی چاہیے. حتی، 4 الف کے برابر یہ مد ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اذا رأوا، را کو پر پڑھنا ہے. ما یوعدون، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے اور نون کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا. فسيعلمون، اس کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے. اگر کوئی اس کو پڑھے گا فسيعلمون تو وہ غلط پڑھے گا. یہاں پہ عموماً ایک بڑی غلطی کی جاتی ہے، عین کو الف کی آواز میں موڑ دیا جاتا ہے. کیسے؟ فسيعلمون ایسے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ لکھا ہوا ہے فسيعلمون. عین کا تلفظ خاص طور پہ وضاحت کے ساتھ نکالنا ہے. من اضعف، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، لیکن زوات کو پر پڑھیں گے اور عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھیں گے اور فا کو کسی صورت میں بھی لمبا نہیں کریں گے. من اضعف، ٹھیک ہے. ناصرا واقل عددا، سواد کو پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے اور واو کے اوپر غنہ کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ناصرا واقل. اگر کسی نے اس کو پڑھ لیا واقل تو غلط ہے، اگر کسی نے پڑھا واقل پڑھا تو بھی غلط ہے. شد کی آواز بھی نکالنی ہے اور لام کی پیش کو لمبا نہیں کرنا. واقل بس. عددا، ٹھیک ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام يجعل له ربی امدا. قل موٹا قاف لیکن لام باریک. ان ادری، دال کا قلقلہ ادا کرنا ہے اور یہ جو مد ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اقریب، حمزہ زبر قازر یاقی، قازر قا، اقا رازر یاری، اقاری. میں اس لیے آپ کو جوڑ کر کے بتا رہی ہوں کہ کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کر سکتے ہم. میم آگے جو ہے میم کی وجہ سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو اقریب ما غنہ کرنا ہے.
توعدون تا پیش واو تو اتنا لمبا اس کو کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے. توعدون نون کو لمبا نہیں کرنا. ام یجعلو جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. لہو ہا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. ربی یا مدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے, اس مد کا بھی دھیان رکھنا ہے. امدا دال دو زبر دن کو ایک الف ہم جب بنا دیں گے آیت کی وجہ سے تو یہ کیا بنے گا امدا. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تقریباً ہم نے آج 6 آیات پڑھی ہیں, آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 25 تک. اتنی آیات آپ نے ریوائز کرنی ہے اور اچھی طرح سے پڑھنی ہے, اپنی غلطیاں خود درست کرنی ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.